نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے واقعات میں سے ایک ایسا واقعہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک نوجوان لڑکی کا تذکرہ اور اس کے کردار کو بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ امید ہے کہ اس واقعے کو سن کر ایمان والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کی بچی، بیٹی، بہن ہماری اس بات کو سن لے تو شاید اس کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو راہ راست نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن مجید تو انسانی زندگی کے گزارنے کے اصولوں اور قواعد اور ضوابط کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جتنے بھی واقعات قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان واقعات سے مقصود امت محمد کی تربیت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف اسلوب سے، مختلف واقعات میں، مختلف انداز سے امت محمد کی تربیت فرمائی ہے۔ کہیں پہلے سابقہ قوموں کا تذکرہ، کہیں سابقہ قوموں کے افراد کا تذکرہ، کہیں سابقہ قوموں کی خواتین کا تذکرہ، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا، افراد کا اور بڑی عمر کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اس امت کی تربیت کے لیے، وہاں اللہ جل جلالہ کی ذات نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر 2 نوجوان بچیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، تاکہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ امت محمد کی بچیاں بھی اس کردار کی مالک بن جائیں، چونکہ وہ بچیاں اللہ کے ہاں محبوب تھیں، اللہ کی پسندیدہ بندیاں تھیں، ان کے کردار سے اللہ راضی تھے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے ان کے کردار کو قرآن بنایا اس غرض سے کہ تاکہ امت محمد کی بچیاں بھی اس کردار کو اپنا کے اللہ کو راضی کرنے والی بن جائیں۔ قرآن مجید 20واں سپارہ، سورۃ قصص، آیت نمبر 25۔ اللہ رب العزت کی ذات اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک کنویں پر گئے، اور کنویں پر وہاں کی قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ باقی سارے لوگ اپنے جانور لے کر کنویں کے پاس ہیں، 2 بچیاں اپنے جانوروں کو روک کے الگ کھڑی ہوئی ہیں۔ جب قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلی گئی، پھر ان بچیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس بات نے تمہیں روکا؟ انہوں نے وجہ بیان کر دی۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے ساتھ تعاون کیا کہ ان کی بکریوں کو بھی پانی پلا دیا۔ بچیاں چونکہ پتھر بھاری تھا، اس کو ہٹانے میں وقت لگتا، اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں کامیاب ہوتی۔ تو اپنے مقررہ وقت سے پہلے آج بچیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ جب ان کے والد محترم نے مقررہ وقت سے پہلے بچیاں گھر دیکھیں تو باپ نے پوچھا، بیٹا آج جلدی کیسے آ گئی؟ تو یہاں ایک بہت بڑا اسلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اولاد کی ہر نقل و حرکت پہ ماں باپ کی نگاہ ہونی چاہیے، آنے کا وقت، جانے کا وقت، کن سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں سے ملنا جلنا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں سے پوچھا، بیٹا آج جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے بتایا، ابا جی اس طرح ایک اللہ کا بندہ ہمیں ملا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہم جلدی فارغ ہو کے واپس گھر آ گئیں، اس لیے آج ہم میں وقت ہمارا بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی بھی علم نہیں تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچیوں میں سے ایک بچی بھیجی، جاؤ بیٹا اس مہمان کو لے کر آؤ، اس نے ہمارے ساتھ ایک نیکی کی ہے، ہم اس کا نیکی کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں۔
ایک بچی ان میں سے آئی، موسیٰ علیہ السلام سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے آ کے عرض کی کہ آپ کو ہمارے ابا جی بلا رہے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ خود چل پھر نہیں سکتے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کے راستے کا علم نہیں تھا، یہ اجنبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر کی طرف چلے تو ظاہری بات ہے گھر والا آگے ہوتا ہے، رابر آگے ہوتا ہے اور مسافر اور مہمان پیچھے ہوتا ہے۔ اسی اسلوب کے تحت، اسی اصول کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ بچی ہو گئی، وہ رابر تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی سے فرمایا کہ بیٹا آپ پیچھے ہو جاؤ اور میں آپ کے آگے چلوں گا، تاکہ اگر جہاں سے میں راستہ بھولوں گا تو آپ پیچھے سے مجھے بتا دینا۔ اب جب عورت مرد کے آگے چلے گی تو یہ ظاہر بات ہے، یہ ایک حیا کے خلاف بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ایک عورت میرے آگے چلے، ایک بچی نوجوان میرے آگے چلے، ظاہر اس کی رابری میں چلنا تھا، اس لیے اس کے اوپر نگاہ پڑنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی کو اپنے پیچھے کر دیا اور راستے کا حل یہ بتایا کہ جہاں سے میں راستہ اگر بھول جاؤں یا میں راستہ دوسرا اختیار کر لوں، آپ مجھے اشارے سے بتا دینا۔ قرآن مجید نے اس مقام پر اس ساری بات کو ذکر کر کے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ یہ جو بچی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، دو میں سے ایک، پہلے دو بہنیں تھی، ایک گھر رہ گئی اور ایک واپس آ گئی، یہ جو بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے آئی اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کی، اور کلام کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے آگے چلی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کو پیچھے کر دیا، اس بچی کا کلام کرنا، اس بچی کا آگے چلنا، اس بچی کا پیچھے ہونا، قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ بچی حیا میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا قول بھی حیا والا، اس کا فعل بھی حیا والا، اس کی چال بھی حیا والی، اس کا لباس بھی حیا والا، اس کا دیکھنا بھی حیا والا، یعنی قرآن نے کہا علی استحیاء، یعنی وہ بچی سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سراپا حیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے حیا کو بیان کر کے امت محمد کی بچیوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بچی کی اصل عزت، بچی کا اصل سرمایہ وہ حیا ہے، اور اس بچی کا حیا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کے اوپر قرآن اتار کر اللہ رب العزت کی ذات نے قیامت تک قرآن کے اندر اس ذکر کو باقی رکھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو حیا کی یوں ترغیب دے رہے ہیں کہ امت محمد کی بیٹیوں، تمہارے اندر حیا ایسا ہونا چاہیے جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹی میں حیا تھا۔ تو حیا والوں کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، حیا والوں کے لباس مکمل ہوتے ہیں، حیا والوں کی گفتگو کے اندر سختی ہوتی ہے، حیا والوں کی چال وہ سراپا حیا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی امت کی تمام بچیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں رسول پاک کی امت کی ساری بچیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم گھر میں بھی رہیں تو ہمارے اوپر حیا غالب ہو، اگر ہم کسی ضرورت کے تحت اسپتال جانا ہو یا کہیں اور کسی شرعی ضرورت کی بنیاد پہ ہمیں جانا ہو تو ہم اس وقت بھی اپنے اوپر حیا کو غالب رکھیں۔ جب ہمارے اوپر حیا غالب ہوگا تو اس حیا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیں گے، فتینوں کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے، بری نگاہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اور جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا فائدہ جہاں انسان کو ذاتی طور پر ہوتا ہے، اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج امت محمد کی بچیوں کے اندر بھی ایسا ہی حیا پیدا فرما دیں جیسا حیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دو بیٹیوں کو نمونے کے طور پر پیش کر کے امت محمد کی بچیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح حیا والی بن جاؤ، جس طرح وہ مجھے راضی کر کے چلی گئیں میں تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل، تمام چیزوں سے اللہ ہمیں اپنی ذات کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اگر کوئی اور سن لے تو شاید کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور ہماری نجات کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا فرحة أشواق العمر بكرة بيتساءل